ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਨੀ ਕਮੀ ਛੱਡੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਮਦਨੀ ਮੁਕਾ ਗਿਆ, ਦੀਨੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਭੇ ਸਮਝਾ ਗਿਆ। ਲੋੜ نہیں سرین دیتی، اے جملے تے ذرا غور کرنا ہے، پورے جملے دا خلاصہ ذرا غور کرنا۔ لوڑ نہیں سرین دیتی پورا پراں جان دی، جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، میری آواز تھوڑی تیز کر لو، صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم نعمت ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سپیشلی قرآن میں کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم، جب اللہ نے ان کے اندر بھیج دیا، رسولا من انفسہم، ایک رسول ان کی جانوں میں سے، یتلو علیہم آیاتی، وہ ایسے رسول ہیں جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کی تربیت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ عظیم الشان پیغمبر اپنی قوم کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کے آنے سے پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ آمد مصطفیٰ، نعمت رب کبریا، آپ سرکار کی آمد، آپ کا دنیا میں آنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے متعلق، آپ دی بعثت دے متعلق سپیشلی اللہ رب العزت نے 4 آیات میں بالخصوص بیان کیتا ہے۔ ویسے تو سارا قرآن ہی آپ سرکار دی شان اندر ہے، آپ دا اخلاق تے مشتمل ہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دے کولوں یہ سوال کیتا گیا کہ نبی پاک دا اخلاق کی ہے، تے اما جان میری اور تہاڈی روحانی اما جان جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، کہ اے میرے کو سوال کرنے والے کہ نبی پاک دا اخلاق کیے، الف لام میم تو لے کے والناس تک قرآن پڑھدا جا، اس سارا نبی دا اخلاق ہی نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن انہاں دے وچوں 4 آیات سپیشلی طور تے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت دے متعلق اور آپ دی آمد دے متعلق ارشاد فرمائیا۔ سب تو پہلے مقام ابراہیم تے اللہ دے 2 برگزیدہ پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دے فرزند ارجمند جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ کو دعا کر دینے، ربنا وابعث فیہم
رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سورہ البقرہ رقم الآیہ 129 آیت نمبر 129. اللہ رب العزت نے انہاں دونوں پیغمبراں دی دعا نو اپنے قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے. اللہ کو دعا کر دینے اے ساڈے اللہ وَبْعَثْ فِيهِمْ بھیج دے انہاں لوگاں دے اندر رسولا من انفسہم رسولا منہم ایک رسول انہاں دے وچوں ہی جڑا انہاں نو قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوے، جڑا انہاں دی تربیت کرے، ایسا پیغمبر جڑا انہاں نو قرآن اور حدیث دی تعلیم دے وے. وَيُزَكِّيهِمْ اور انہاں دی تربیت بھی کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے اللہ ایک کم تیرے واسطے مشکل کوئی نہیں، کیونکہ تو غالب بھی ہے تے حکمت والا بھی ہے. دعا کی تھی رب کو ہزاراں سال پہلے اللہ نے دعا قبول فرمائی تے عرض تو ارشاد ہوندے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا دعا دی قبولیت تو بعد اللہ رب العزت فرما رہے نے هُوَ آمد مصطفیٰ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اوہو اللہ جن نے بھیج دیتا ہے ان پڑھ لوگاں دے اندر ایک ایسا پیغمبر جڑا انہاں دے وچوں ہی ہے، اور ایسا پیغمبر یتلو علیہم آیاتہ ایسا پیغمبر جڑا انہاں نو اللہ دے قرآن دی آیات تلاوت کر کے سناندا ہے. یہ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 ہے. انہاں نو قرآن دی آیتاں پڑھ کے سناندا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ اور انہاں دی تربیت کر دے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہاں لوگاں نو قرآن اور حدیث دی تعلیم دیندا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تے نبی پاک دے آن تو پہلے انہاں دی حالت اور کیفیت کی سے اے لوگ گمراہیاں دے اندر غرق سن، واضح گمراہیاں دے اندر ڈبے ہوئے سن. اللہ رب العزت نے دعاواں قبول کیتیاں اس انداز نال کہ نبی نو اللہ نے بھیجے ہے بڑی عظمت دے نال، بڑی شان اور بلندی دے نال. اللہ دا قرآن تیسرا مقام اللہ رب العزت ارشاد فرماتے نے سورۃ البقرہ رقم الآیہ 51 یعنی کہ 151 نمبر آیت. اللہ رب العزت فرما رہے نے اس آیت دے اندر محبت دا کمال انداز ہے. ذرا غور کرنے اللہ رب العزت نے میرے توڑے جے گناہگاراں واسطے کتنی محبت دا اظہار کیتا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر نال محبت دا اظہار تے کیتا ہی کیتا ہے، لیکن اپنے پیغمبر دی امت دے نال بھی اللہ نے اتنی محبت دا اظہار کیتا ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ دی اس آیت نمبر 151 دے اندر اپنے نبی دی امت دا 6 مرتبہ ذکر کیتا ہے. کتنی مرتبہ؟ یہ محبت دی گل ہے نا، جنی محبت زیادہ ہوندی ہے انہاں تذکرہ بھی زیادہ ہوندا ہے. اللہ اکبر. اللہ مینوں تے تانوں بھی چاہیے
اسی اس محبت دی لاج رکھیے جڑی محبت دا اظہار اللہ رب العزت نے ساڈے نال کیتا ہے، اسی ان دی لاج رکھیے اس طریقے نال کہ اللہ دی گل بھی منیے اور اللہ دے رسول دی گل بھی منیے، اللہ دی اطاعت بھی کریے اور اللہ دے رسول دی اطاعت بھی کریے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ذرا غور کرنا، کما ارسلنا فیکم، کم دا مطلب ہے تم۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی دی امت والیو، میں تہاڈے اندر اپنا پیغمبر بھیجے ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے دیکھنا کتنی مرتبہ رب نے اپنے نبی دی امت کو یاد کیتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ میں انگلی دا اشارہ کرتا جاؤں گا تے تسی اتداد پوری کر لینی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم۔ 6 مرتبہ اللہ محبت نہ فرماندے نے، اے میرے پیغمبر دی امت، تہاڈے اندر تہاڈے واسطے، تہاڈی تعلیم واسطے، تہاڈی تربیت واسطے میں ایک ایسا پیغمبر، ایک ایسا ہیرا بھیجے ہے جڑا نبیاں دا سردار ہے، نبیاں دا بھی امام ہے، اور جس پیغمبر نو میں نبوت بھی عطا کیتی ہے تے ختم نبوت دا تاج بھی عطا کیتا ہے، ایسا عظیم پیغمبر۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر نو دنیا دے اندر بھیجے تے دین بھی عطا کیتا ہے، علم بھی عطا کیتا ہے۔ ایسیاں چیزاں اللہ رب العزت نے پیغمبر نو عطا کیتیاں نے جیڑیاں چیزاں دا پہلے انہاں نو علم کوئی نہیں سی۔ معلوم ہوندا ہے کہ نبی نو علم عطا کرن والا اللہ کون ہے؟ نبی نو پڑھان والا بھی اللہ ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تانوں سکھایا ہے، وَعَلَّمَكَ، اس رب نے تانوں تعلیم دیتی ہے، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جنہ تانوں پہلے علم نہیں سی۔ میں صدقے قربان جاواں نبی پاک دی بعثت دے متعلق، سونے پیغمبر دی عظمت دے متعلق، آپ سرکار دی آمد دے متعلق میں قرآن دیاں 3 آیتاں تانوں سنا دتیاں نے، اور چوتھی آیت تے ذرا غور کرنا ہے، اور چاروں آیات دے اندر ایک گل مشترک ہے، قرآن اور حدیث دی تعلیم اور تربیت، تعلیم اور تربیت۔ یاد رکھنا، جے تربیت نہ ہوئے تے پھر تعلیم دا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ بندہ جنہ مرضی پڑھ جائے، ڈگریاں حاصل کر لوے، وڈیاں وڈیاں یونیورسٹیاں تو فیض یاب ہو جاوے تے بڑے بڑے مدارس تو پڑھ لوے، اگر اس بندے دی، اس طالب علم دی، اس سٹوڈنٹ دی اگر تربیت نہیں تے پھر پڑھن دا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ ایویں سمجھو کہ گدے دے گلے وچ ڈگریاں پائیاں نے، اے ایم فل دی ڈگری ہے، پی ایچ ڈی دی ڈگری ہے، اے درس نظامی دی ڈگری ہے، اے انسان نہیں، اے گدے دے گلے وچ ڈگریاں پائیاں نے۔ میرے پیغمبر نے لوگوں نو انسان بنایا تے بہتر تے اچھا انسان بنایا۔ بگڑی ہوئی قوم نو آپ سرکار نے اپنی تربیت وچ لیا کے دنیا دا امام بنا دیتا ہے۔ آپ سرکار نے جنہاں نو اپنے مدرسے اندر پڑھائے،
اللہ دے فضل نال انہوں نے دنیا نو لیڈ کیتا ہے، انہوں نے دنیا دی رہنمائی کیتی ہے اور دنیا دے رہنما بن گئے نے، انہوں نے دنیا دے اندر عظیم کارنامے عطا کیتے نے۔ اللہ اکبر اللہ، ایسے عظیم پیغمبر 4 آیتاں قرآن دے اندر آمد مصطفیٰ دے متعلق رب نے بیان کیتیاں نے تے 4 آیات دے اندر تعلیم تے تربیت دا تذکرہ ہے۔ غور کرنا ذرا، اللہ دا قرآن 4تھا مقام اللہ رب العزت فرما رہے نے سورہ آل عمران تے آیت نمبر 164، اللہ رب العزت فرماندے نے، انداز تھوڑا جا بدل کے فرمائے، اللہ رب العزت نے اعلان کیتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اے دنیا جہان دے لوگو، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیتا ہے مومنہ دے اتے، کنا اتے؟ مومنہ دے احسان کیتا ہے۔ ایک اور انداز نہ ذرا گل نو سمجھن دی کوشش کرنا، اللہ اکبر اللہ، رب دیاں نعمتاں بے شمار نے تے دعا کرو اللہ اے نعمتاں ساری زندگی قائم رکھے۔ اللہ کو اے بھی دعا کریا کرو، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے عرش والے اللہ، جیڑیاں نعمتاں تو سانو عطا کیتیاں نے ساری زندگی انہاں تے زوال نہ آئے۔ اللہ میں اس چیز کو پناہ مانگنا کہ تیری کو نعمت منو مل جائے تے پھر تو واپس للویں، زوال نعمت تو پناہ منگنی ہے۔ یہ نعمتاں تے اللہ دیاں بڑیاں نے۔ ایک اور طریقے نال ذرا سمجھنا ہے، اللہ نے اس مقام تے فرمایا ہے کہ میں مومنہ تے احسان کیتا ہے تے بندہ غور کر دے، اے کھڑیاں والے لوگ، اردا گرد تو آن والے نبی پاک دے دیوانے پروانے اس بات تے غور کر دینے تے سوال بھی کر دینے کہ اے عرش والے اللہ، تیریاں نعمتاں تے بے شمار نے، تو تے قرآن وچ فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ سونیا تو تے قرآن وچ فرمایا ہے کہ انیاں تیریاں نعمتاں نے، شکر کرنا تے دور دی گل ہے، یہ ساری دنیا دے لوگ جمع ہو جان تے تیریاں نعمتاں نو شمار کرنا شروع کر دین، گننا شروع کر دین۔ اللہ سونے تو آپ ہی فرمان رہے ہیں ساری کائنات مل کے اللہ دے انعامات نو شمار بھی کر سکدی، گن سکدی نہیں گن سکدی، بڑیاں نعمتاں۔ آج دا میرا موضوع ہے آمد مصطفیٰ نعمت رب کبریا۔ میرے پیغمبر دی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ بندہ رب کو پوچھ دے اللہ تو اس مقام تے سپیشلی احسان جتلایا ہے کہ میں مومنہ تے احسان کیتا ہے۔ اللہ سونیاں نعمتاں تے بڑیاں نے تیریاں، آسمین تیری نعمت ہے، آسمان بھی تیری نعمت ہے، سورج ستارے بھی تیری نعمت نے، جنگل پہاڑ بھی تیری نعمت نے۔ اے عرش والے اللہ، اگر سی اپنے جسم نو ویکھیے، اے تو سانو 2 ہاتھ عطا کیتے نے، ہاتھاں والے ہو ذرا غور کرنا، اتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے، ہاتھ بھی اللہ دی نعمت نے۔ میں چند دن پہلے ایک ویڈیو ایسی تصویر ویکھی، ایک نوجوان ہے تے ایتھوں دوویں بازو کوئی نہیں تے دوویں لتاں بھی کوئی نہیں۔ اندازہ کرو وہ کھاندا کیویں ہوئے گا، پیندا کیویں ہوئے گا۔ ہاتھ بھی اللہ دی نعمت نے۔ غور کرنا ہاتھاں والے ہو، ذرا غور کرنا،
اللہ کو پوچھنے اللہ سونے یہ ہاتھ تو عطا کیتے نے یہ بھی تیری نعمت نے، چلن واسطے تو سانو پیر عطا کیتے نے یہ بھی تیری نعمت نے۔ میں قربان جاواں فارسی دے بہت بڑے ادیب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ طالب علم جاندے نے، علم نال تعلق رکھن والے لوگ جاندے نے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فارسی دے بہت بڑے ادیب، بڑیاں مثالاں، اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن پیروں ننگے نے، اے غور کرنا ذرا، اے میرا پتہ شکوا نہ کریا کر، اللہ نے تنوں بہت کچھ دیتا ہے، اگر کچھ چیزاں نہیں بھی دیتیاں نا تو پھر بھی اللہ دا شکر ادا کریا کر۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک دن پیراں وچ جُتی کوئی نہیں، اے غور کرنا ذرا، اے میں دل وچ خیال آ گیا کہ مینوں تے رب نے جُتی نہیں دیتی، یہ سوچ رہے نے تے سامنے ایک بندہ لنگدا ہے جندے پیر ہی کوئی نہیں، پیر ہی کوئی نہیں، سجدے گر گئے، اندر اللہ تو مینوں معاف کر دے، مینوں تو پیر دیتے نے، جُتی اج نہیں تے کل مل جائے گی، لیکن اے جڑا بندہ تو پیدا کیتا ہے اندے کول جُتی پان واسطے پیر ہی کوئی نہیں، پیر بھی اللہ دی نعمت نے۔ غور کرنا، اللہ نے مینوں تینوں دماغ دیتا ہے، یہ سونا تے ستھرا دماغ یہ بھی اللہ دی نعمت ہے۔ سیانے لوگ آندے نے جے عقل ہے، غور کرنا، ایک جملہ تے سمندر نے کودے چ بند کیتا ہے، جے عقل ہے تے سوچا ہی سوچا، تے جے عقل نہیں تے پھر موجہ ہی موجہ۔ رب نے میں نے تینوں دماغ عطا کیتا ہے، کئی دنیا تے لوگ پاگل بھی پھر دینے، یہ دماغ بھی اللہ دی نعمت ہے، اللہ یہ صحیح استعمال کرن دی توفیق دے وے۔ میں نے تینوں اللہ نے اے کنا دی نعمت عطا کیتی ہے، یہ بھی اللہ دی نعمت ہے، ویکھن واسطے اللہ نے اکھاں دا نور عطا کیتا ہے، یہ بھی اللہ تیری نعمت ہے۔ اے عرش والے اللہ تو ساڈا جسم بنایا، دل عطا کیتا ہے، جگر عطا کیتا ہے، پھیپھڑے عطا کیتے ہیں، یہ بھی تیری نعمت ہے۔ ساڈے جسم دا ایک ایک انگ اللہ سونیا تیری نعمت ہے۔ اسی دعا کرنے ہاں اللہ انہاں نعمتاں نوں ساری زندگی قائم رکھی۔ جنہیں چاہتے نے قائم رہن اچھی آمین کہہ دو، جنہیں چاہتے نے ہاتھ بھی پیر بھی اکھاں بھی دل بھی جگر بھی سلامت رہن اچھی کہہ دو آمین۔ اللہ سڑے اذان و سلامت رکھنا، یہ بھی اللہ تیری نعمت نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن اللہ سونے ایتھے تو کس نعمت دا تذکرہ کر رہے ہیں، کن دا تذکرہ کرنا چاہنے ہیں؟ عرش تو آواز آندی ہے، او میرے بندے ان دے وچ کوئی شک نہیں، یہ ساریاں ہی میریاں نعمتاں نے، زمین بھی میری نعمت ہے، آسمان بھی میری نعمت ہے، میں ہاتھ پیر دیتے میری نعمت ہے، میں سمجھ عطا کیتی میری نعمت ہے، میں تینوں مکان عطا کیتا ہے، کوٹھیاں عطا کیتیاں، کاروبار عطا کیتا ہے، میری نعمت ہے۔ اے بندیا میں تیرے دماغ نو درست بنایا، یہ بھی میری نعمت ہے۔ اے سارا جہان میں بنایا ہے، یہ بھی میری نعمت ہے۔ لیکن اس بات نو ذہن وچ رکھ لے، ساری دنیا دیا نعمتاں ایک پاسے تے نعمت محمد کلی ایک پاسے۔ آمد مصطفیٰ نعمت رب کبریا۔ اللہ دا انداز دیکھو کیسا ہے، اللہ فرما رہے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ نے مومنہ دے اوپر احسان کیتا ہے۔ میں ترجمہ کر رہا دھیان غور نہ سننا ذرا۔ اللہ نے مومنہ دے اوپر احسان کیتا ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، جدوں اللہ نے انہاں دے اندر بھیج دیتا ہے رسولا من انفسہم، ایک رسول انہاں دیاں جاناں دے وچوں، تے اس نبی دا کام کی ہے یتلو علیہم آیاتہ، او پیغمبر اللہ دے قرآن دیاں آیتاں انہاں لوگاں نوں پڑھ پڑھ کے سناندے نے، انہاں دا تزکیہ کر دے نے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہاں دی تربیت کر دے نے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہاں نوں قرآن اور حدیث دی تعلیم دیندے نے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضلال مبین،
نبی پاک دے آن تو پہلے لوگوں دی حالت کی ہے، توحید دا پتہ کوئی نہیں، سنت دا پتہ کوئی نہیں، نماز دا پتہ کوئی نہیں، روزے دا پتہ کوئی نہیں، عقل کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں، حیا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آن نال توحید دی نعمت ملی، آپ سرکار دی آمد تے سنت دی نعمت ملی، میرے پیغمبر دے آن نال عقل ملی، سمجھ ملی، وقار ملیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آن نال سانو غیرت ملی، قرآن حدیث دا ذخیرہ ملیا۔ آپ دے آن تو پہلے نا ساری دنیا گھٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر ڈبی ہوئی سی، تے سرکار آئے نا، اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ، احسان لکھ تیرے اتے پروردگار دام، فیروں دا بندے آ تم شکر نہیں گزار دام، اور ساری دی ساری کائنات تیرے واسطے، اے دن تیرے واسطے، اے رات تیرے واسطے، تیرے لی زمین آسمان تیرے واسطے، اے کملیا اے دوویں جہان تیرے واسطے، اور کینی کیتا رب نے جناب تیرے واسطے، آفتاب تیرے لئی، آفتاب کہندے نے سورج نو، اے ساری دنیا دا سسٹم سورج نال چلدا پیا نا، کیوں جی؟ اے جنی سولر سسٹم ہے تے اے ود نہیں جا رہے الحمدللہ۔ یار کدی کسی نے شکوا کیتا ہوئے بے تم ہی سولر لایا تے ممی لا لیا ہے تے میری بجلی کٹ ہو گئی ہے، میری سواما کٹ ہو گئے، نانا میرے بھائی ساری دنیا میں لا لوے، اے سورج میرے رب دے، اے پاور میرے رب دی ہے، اے تے حالے معمولی جی چیز ہے نا، حالے تسی ریسرچ کرو، تحقیق کرو، پتہ نہیں کی کچھ نکلے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ سورج تیرے واسطے بنایا، اور کی نہیں کیتا رب نے جناب تیرے واسطے، آفتاب تیرے لئی، مہتاب تیرے واسطے، اور تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، تے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، اے سنگترا تے مالٹا موسمی تیرے واسطے، انجیر وچ دنیا دے جمی تیرے واسطے۔ انجیر کدی کھادی جی؟ مہنگی بڑی ہے، مہنگی بڑی پر فائدہ بڑا ہے۔ حکماں لکھتے نے کسی قسم دی بواسیر ہوئے اللہ سب کو بچا کے رکھے، میدے دی کوئی پرابلم ہوئے، اکھاں دی کوئی پرابلم ہوئے، دماغ دی کوئی پرابلم ہوئے، اے انجیر وچ رب نے شفائی بڑی رکھی ہے۔ ایویں رب نے قسماں نہیں چکیاں، 3 تو 4 دانے رات نو بھے کے نا تے صبح اٹھ کے صاف ستھرے کر کے پینے نے، پانی بھی پی لینے تے انجیر بھی کھا لینی۔ تے جے شوگر بڑا تنگ کرے نا، شوگر اللہ سب نو مکمل تندرستی عطا کرے، تے 2-3 دانے زیتون دے تیل اندر ڈال کے تے انہوں صبح استعمال کر لو، شوگر بھی ختم ہے تے مرد اہن بھی بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ رب نے طاقت بڑی رکھی اندے اندر۔ اللہ اکبر اللہ۔ ویسے تے نعمتاں ساریاں ہی نے، ایک تو دوسری بات اے سنگترا تے مالٹا موسمی تیرے واسطے، انجیر وچ دنیا دے جمی تیرے واسطے، اے جامنا تے فالسا بخارا تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا نیارا تیرے واسطے، اے کھیتیاں سر سبزو زہار تیرے واسطے، باغ وچ آندی ہے بہار تیرے واسطے، صرف سورج مکھی نہیں اکیلی تیرے واسطے، اے چمبا تیرے واسطے، چمبیلی تیرے واسطے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ ساریاں چیزاں رب نے عطا کیتیاں نے، مچھاں دودھ دیندیاں، سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نے، شہد تیرے واسطے۔ دعا کرو اللہ سونے اسلام تیرے حکم نال آیا ہے، اللہ آپ دے حکم نال واپس کر دے۔ آمین جی میں تسی آکھی تے واپس ہو گیا، پھر تو انشاءاللہ پھر تو ہمیں اتنے بھی پانی آ جائے۔ یقین نال آمین کہو اور اس عقیدے نال کہو
میں ممبر رسول تے بیٹھا اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا اے سارے اللہ دے لشکر نے، پانی بھی اللہ دا لشکر ہے، آندھی بھی اللہ دا لشکر ہے، ہوا بھی اللہ دا لشکر نے، زلزلے بھی اللہ دا لشکر نے، اے سارے لشکر اللہ دے حکم دے پابند نے، پانی آندا بھی اللہ دے حکم نالے تے ان جانا بھی اللہ دے حکم نالے۔ رب نال لڑائی ہو سکتی ہے کیوں جی؟ اللہ نال لڑائی ہو سکتی ہے؟ اب کدی رب نال بھی جنگاں ہوئیاں نے۔ اج ساری قوم سچی توبہ کر لے، سجدے پہ جاوے، رب نال صلح کر لوے، میں یقین نال کہنا اے آئے عذاب بھی واپس چلے جان گے۔ دعا کرو، لوگاں دا کروڑاں ارباں دا نقصان ہو گیا ہے، کھیتاں دے کھیت بہ گئے نے، جنساں ختم ہو گئیاں، اجناس دا کتنا ضیاع ہو گیا، کئی جگہ تے مالی نقصان، جانی نقصان ہو گیا، لوگاں دیاں کروڑاں دیاں کوٹھیاں اج پانی دے اندر بہندیاں لوگاں نے ویکھیاں نے، کروڑاں دیاں گڈیاں اج کر کے ہوا طرح پانی دے اندر تیر دیاں لوگاں نے ویکھیاں نے۔ معلوم ہوندا ہے مرضی صرف رب دی ہے، کسے اور دی کوئی مرضی نہیں۔ اللہ جتھے جتھے سیلاب دے خطرے نے اللہ تو ٹال دے، اللہ تو قوم تے رحم فرما دے، اللہ تو ساڈے حال تے رحم فرما دے۔ اللہ تسی اس نبی دے منن والے ہاں جس نبی نے قوم دی خیر خائی اندر آپ سرکار نے دعاواں کیتیاں، دنیا اندر بھی کل قیامت میں میرے نبی دعاواں کرن گے، سفارشاں کرن گے۔ اللہ اور رحیم نبی اور کریم نبی جن دی موجودگی اندر تو عذاب کدی بھیجیا ہی نہیں، اللہ اسی اس نبی دی امت ہاں، اللہ تو سانوں معاف کر دے یا اللہ۔ اے جن نقصان ہوئے نے اے پورا کرن تے تو ہی قادر ہے، پورے بھی فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ غور کرنا رب دیاں نعمتاں تے، مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے، مچھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے، خوش ہو جا خوش ہو جا، لکھاں دے آئی کوئی احسان کردگار دا، پھر اندہ بندے آ تو شکر نہیں گزار دا۔ رب نے قرآن اندر فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے پیغمبر دی نعمت بہت اچھی نعمت ہے، بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ ایک گل تے ذرا اور بھی غور کرنا ہے، بڑا نقطہ ہے، غور کرو گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ نبی پاک دا وجود اطہر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سرکار جتنی دیر مکہ مکرمہ سے رہے نے نا، انی دیر مکے تے عذاب نہیں آیا، کیونکہ رب دا قرآن کہندا ہے نا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود پاک اتنا عظیم ہے۔ اللہ قرآن میں فرماندے نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جنی دیر تسی مکے وچ رہے ہو انی دیر اسی انہاں نوں عذاب کیتا ہی نہیں۔ اے سرکار جدوں چلے گئے نا مکہ چھڑ کے جدوں چلے گئے مدینے ہجرت فرمائی، جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو، حدیث دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو، مکے والے قحط دے اندر مشکل دے اندر انہیں مبتلا ہو گئے، ایک وقت آیا کہ روٹی دی ایک ایک برکی تو تنگ آ گئے۔
عذاب آ گیا. نبی دا وجود پاک بھی بڑا عظیم ہے. سرکار جب تک مکے میں رہے اس وقت تک عذاب نہیں آیا. اچھا ایک اور نقطہ ذرا غور کرنا, غور کرو کہ سمجھائے گی. 4 ایتاں میرے رب دی توفیق نال آمد مصطفیٰ تے پیستے مصطفیٰ تے تانوں سنائیاں نے. انہاں 4 ایتاں دے اندر نا ایک چیز بڑی قابل غور ہے. جدو نبی پاک آئے نہیں نا, ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, وہ تو تربیت لفظ آخر تھے. اچھا قرآن اٹھا کے دیکھو, اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمائے میرے اور تواڈے. اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ دے اندر آیت نمبر 129 129 آیت اندر اللہ رب العزت فرماندے نے نبی ابراہیم دی دعا دا تذکرہ فرماندے ہویا اوتھے آخر دے لفظ آئے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. تعلیم پہلے تے تربیت بعد وچ. لیکن جدو سرکار نو رب نے بھیج دیتا نا, وہ کدی قرآن دا مطالعہ کریا کر گھر جا کے. میں تمہیں ایتاں دا نمبر دس رہا, سورہ البقرہ آیت نمبر 129. ایتھے تربیت دا ذکر بعد وچ ہے کیونکہ نبی آئے نہیں. باقی تینوں آیات سورہ البقرہ آیت نمبر 151, سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 164, انہاں تینوں آیات دے اندر تربیت پہلے تے تعلیم بعد وچ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ دا لفظ پہلے آگے ہے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اے حکمت اور تربیت دا لفظ ہے پہلے آگے ہے تے حکمت تے قرآن دی تعلیم بعد وچ آئی. وجہ کی ہے؟ ایک گہرا نقطہ ہے. جدو سرکار آئے نہیں سن وہ تو تربیت لفظ آخر تے, جدو نبی آ گئے نا تربیت لفظ پہلے آ گیا. کیوں بلا؟ میرے نبی نو رب نے نا کشش نیاں عطا کیتی ہے. اللہ نے نبی پاک نو وجود پاک ایسا عطا کیتا ہے. اللہ نے نبی پاک نو چہرہ پر انوار ایسا عطا کیتا ہے کہ جدو سرکار دنیا تے آ گئے جڑا آپ نو ویندا سی نا, آپ نو ویکھ کے تربیت ہو جاندی سی. قرآن بات سنتا سی, ایتاں بات میں سنتا سی تے تربیت پہلے ہی ہو جاندی سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے دیکھو نا, آیا ایک یہودیاں دا بہت بڑا عالم حدیث پاک میں چاند ہے, انہوں دا نام ہے عبداللہ بن سلام. کی نام ہے؟ محبت نہ بولو, اے گوڑے چھڑ دو. جمعے جمعے بہنا من ہے, حدیث ہے نبی پاک دی. اے جمعہ خاص ہے, باقی تقریرہ عام ہوندیاں نے. تے جمعے دے اندر اے گوٹھ مار کے گوڑے پکڑ کے بیٹھنا اے سرکار نے اس تو منع کیتا ہے, کیونکہ 8 دن بعد جمعہ آندا ہے. اے جمعہ مومن دی عید خوشی دا دن ہے. اللہ اکبر. اللہ ایک بریک نقطے تے ذرا غور کرنے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم نے تے نالے تورات دے حافظ بھی نے. اللہ اکبر. اللہ پتہ چلیا سرکار مدینے اندر تشریف لے آئے تے اے بھی آ جاندے نے. آپ اپنا واقعہ خود بیان کرتے نے. حدیث پاک اندر آیا, مستند حدیث, صحیح حدیث, کہندے نے میں سرکار کو آ کے بیٹھ گیا تے کوئی گل نہیں کیتی, نہ کوئی سنی نہ سنائی. آپ بھی خاموش نے, یہ بھی خاموش نے تے نبی پاک دے چہرے پر انوار نو ویکھی جاندے نے. حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ تورات اندر پڑھے ہیں, تورات اندر نشانیاں بھی پڑھیاں نے, تورات اندر نبی دا تذکرہ بھی پڑھے ہیں, تورات اندر نبی پاک دی صفتاں بھی سنیاں نے, تورات اندر نبی دے چہرے پر انوار دا تذکرہ بھی سنے ہیں. آپ سرکار دے چہرے پر انوار نو ویکھی جاندے نے, ویکھی جاندے نے. حالے تک حدیث کوئی نہیں سنی, نبی پاک کولوں آیت کوئی نہیں سنی تے آپ دے چہرے دا امتحان کردیاں اعلان کر دینے واللہ. جاگ رہے ہو؟ اے عربی دے لفظاں تے ذرا غور کرنا. اعلان کر دے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, واللہ
حاصل وجہ لیسا بے وجہ کذاب. اللہ دی قسم اینا سونا چہرہ، اینا حسین چہرہ، اینا پر انوار چہرہ، اینا پر کشش چہرہ ایک کسی جھوٹے بندے دا ہو سکتا ہی نہیں. یہ تو نبی دا چہرہ ہے. ہاتھ اگے بڑھایا، کلمہ بڑے مسلمان ہو گئے. آپ سرکار نو ویکھے ایسی تربیت. ایک اور آیا بخاری دی حدیث ہے، اپنے علاقے دا چودھری یمامہ دا حکمران ہے. بخاری شریف تے مسلم تے حدیث موجود ہے. اللہ اکبر اللہ. سمامہ بن اسال نبی دے یاراں نے، نبی دے وفاداراں نے مدینے دے اندر پیرا لگایا ہے، ڈیوٹی کر رہے نے. رات دا ٹائم ایک گزردا نبی دے یاراں دے ہاتھ آ گیا تے نبی دے یاراں صحابہ نے انہوں پکڑے ہے تے مسجد نبی دے ستون نال آ کے بن دیتا ہے. تے صبح دا ٹائم ہویا، تہجد دا ٹائم ہے، فجر دا وقت ہے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ نے بڑی اچھی صفت سی جی اما جان خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کی تھی نا کہ سرکار تانوں رب کدی ضائع نہیں کرے گا. تسی مہمان نوازیاں کردے ہو، لوگاں دے بوجھ اٹھاندے ہو، غریباں کمزوراں ماڑیاں دے کم آندے ہو، تانوں اللہ کدی ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر اخلاق والے مہمان نواز پیغمبر آپ نے ان کا حال پوچھے، کھانا وانا پوچھیا تے سارا کچھ پوچھ کے آپ نے کہا کی حال ہے؟ کیف حالک کیف انت یا سمامہ. حدیث دے لفظ نے کیف انت یا سمامہ. اس معنی وچ میں کیف حالک یا سمامہ، سمامہ تیرا کی حال ہے؟ اگر تسی میرے والے محبت نہ ویکھو نا تے گل زیادہ سمجھ آئے گی. انج اکھاں چوک کے نا منہ سیدھا نہیں رکھیا، انج کر کے نالے منو بننے جے نالے حال پوچھتے جے. اے سائیں میرا بدلہ نہ لین گے. اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر اخلاق نال بولتے نے، اے اکھاں اونچیاں کر کے بد اخلاقی نال بولتے ہیں. لیکن آپ دا اخلاق ویکھے، ایک دن، 2 دن، 3 دن آپ نے دعوت نہیں دیتی مسلمان ہو جا، آپ پہ ہی چلا جاندہ ہے. سرکار نے سنگل کھول دیتے، رسیاں کھول دیتیاں، اتنا متاثر ہوندہ ہے. اب دیکھو نا نبی پاک نو ویندا ہے، ایسی تربیت ہو گئی. حدیث پاک میں لکھے مدینے دی حدود تو تھوڑا جا باہر نکلے آپ تے ایک چشمے تے اپنا ظاہری جسم صاف کرتا ہے، غسل کرتا ہے تے کہندے پیر اگر جاندے سن تے دل نبی پاک وال پیچھے نو سی. آخر مڑ کے آئے گیا. توجہ کرنا ذرا، تربیت دا لفظ بعد چ کیوں آیا تے پہلے کیوں آیا؟ نبی پاک دی موجودگی اندر جڑا نبی نو ویندا سی نا وہ سرکار تے جتھوں لنگ جاندے سن نا، جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا. اللہ اکبر اللہ. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا دنیا کائنات اندر کوئی شخص ایسا نہیں جنہیں نبی دا دیدار کیتا ہوئے تے پھر واپس چلا گیا ہوئے. ات بد قسمت نے ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے کہ جنہاں نے نبی دے وچ رہ کے نبی نو سمجھ کے بھی حسد کی وجہ تو منن تو انکار کیتا. مگر نہ کیڑا بندہ ہے جڑا سرکار کو آیا وہ سرکار دا ہو کے رہ گیا. اللہ اکبر اللہ. واپس آ گئے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر تشریف فرما نے تے آپ سرکار بیٹھے ہوئے نے، صحابہ دی تربیت کر رہے نے تے اے بندہ سمامہ آ جاندا ہے. پہلے اکھاں اتاسن تے ہن اکھاں سبحان اللہ اکھاں چکیاں نے، انج ہاتھ بننے نے تے ادب نال کھلو گیا، شور نہیں پایا. سرکار نے نظر رحمت اٹھائی. سبحان اللہ. سرکار نے نظر رحمت اٹھائی
تے سامنے سماما کھڑا ہے. آپ کہندے نے سماما میں تے تینوں آزاد کر دیتا سی, رسیاں کھول دتیاں, سنگلاں کھول دتیاں, تو پھر آ گئے ہیں. تے سماما کہندا آقا جی زبان حال نال کہندے نے اے آقا کاندا تسی کھولیا ہے, مینوں تسی کاندا آزاد کیتا ہے, تسی مینوں اپنے قیدی بنا لے ہے, اپنی زلفاں دا اسیر بنا لے ہے, اپنے اخلاق دا قیدی بنا لے ہے. آقا ہن جان نو جی کردا ہی نہیں. سہیب چھڈ کے روم نو, سلمان فارس سوم نو, بوے تے بہ گئے ڈٹ کے, دو جگ دی کھٹی کھٹ گئے. بلال حبشی آ گیا, اس پیار سینے دھا گیا. ہن ماراں تے ماراں کھاوندا پر بوا نہیں چھڈ کے جاؤں. سرکار کہندے نے کی چاہنا ہے, تے سماما بقول شاعر کہندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں تے کر لو مرید جی. اللہ سچے دی منا میں سچی توحید جی, تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی. قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی, چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. آخر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول دے مہینے دے اندر بڑی آن دے نال, بڑی شان دے نال, بڑی عظمت دے نال, بڑے مقام دے نال, بڑے وقار دے نال اللہ نے صبح صبح دے ٹائم اندر اپنے حبیب نو دنیا نے بھیج دیتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ سرکار دنیا تے آئے, تاریخ دا تعین آپ نے نہیں کیتا, لیکن دن دا تعین میرے نبی نے فرما دیتا ہے. آپ پیدا بھی سوموار والے دن ہوئے تو فوت بھی سوموار والے دن. آپ نے فرمایا میں سوموار والے دن پیدا ہویا, یعنی آپ نے تائید کر دی تھی. لوگوں نے مختلف اندازیاں نال مختلف روایتاں دے اندر کسی نے کہا جی آپ 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے, بعد نے کہا 10 نو پیدا ہوئے, کسی نے کہا 9 نو پیدا ہوئے, بعد نے 12 دا بھی کہہ دیتا ہے, تے کئیاں مہینہ بھی چینج کر دیتا, مہینہ بھی چینج کر دیتا. لیکن زیادہ تاریخاں 8 9 10 11 12 یہ تاریخاں زیادہ بیان ہوئیاں. ایک بڑے ماہر, بڑے ریسرچر, ماہر فلکیات جنہ دا نام سی محمود پاشا, محمود, انہوں نے بڑی ریسرچ کی تھی. قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے کتاب ہے رحمت للعالمین. اللہ قاضی صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتاں کرے. ایک قاضی صاحب وہ ایک قاضی صاحب نے جنہ نے ساری کتاب نبی دی سیرت دی تہجد وقت لکھی. ساڈے آنکھیں تے بلی نہیں نہ ڈردی. انہاں دے علاقے چ ایک گھر چ جن تنگ کرتے سن, وہ بندہ قاضی صاحب کو آیا تے کہنے لگا قاضی صاحب بڑا جن تنگ کردا ہے. آپ مصروف آدمی سن, وقت دے قاضی تے جج بھی سن, لکھتے بھی سن. کہنے لگے یار ٹائم کوئی نہیں, جا گھر جا کے اچھی آواز نہ کہہ دیں قاضی سلمان کہندا ہے تو چلے جاؤ. آہا, اگلی گل سنا دیں, ایمان تازہ ہو جائے گا. گھروں آواز آئی, غیبی طور تے جن بول کے کہندا ہے اللہ والے قاضی صاحب کو پوچھ میں گھر چھڈاں یا اللہ کا ہی چھڑ دیں. گھر چھڈاں یا چلو تسی دور نہ جاؤ. اے بابا جی محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ, ڈاکٹر عظیم الدین رحمت اللہ علیہ, حافظہ اللہ,
انہوں نے تایا جان بابا جی محی الدین رحمت اللہ علیہ اے اپنے علاقے دا واقعہ ہے. اے کول موکل اسٹیشن ہے نا, وہ گڈی تے سفر کر رہے سن ریل تے, ایک بندہ دوڑے دوڑے آیا اس علاقے دا, کہنے لگے جی گھر چ بڑی مصیبت ہے, جنہوں نے چیز کو نہیں چھڈی, کپڑے سڑ گئے, پیسے گم ہو گئے, بابا جی ساڈے نال چلو. کہنے لگے میں تو تبلیغ تے جا رہے ہوں, جا کے اچھی آواز نہ کہہ دیں اللہ اکبر. محی الدین کہندے تو چلے جاؤ. میں نے جس بندے نے گل سنائی کہندے نے انہیں جا کے ایویں کہہ دیتا, اللہ اپنے بندے دی گل رد نہیں کردا, انہیں جا کے کہہ دیتا, کہندا اس تو بعد اللہ نے سکون نہیں عطا کر دیا. قاضی صاحب وہ عظیم بندے نے, اج 2-3 منٹ میں اور دے دینا, بڑی پیار دی گل ہے. ہندوستان اندر 400-500 ملازم برخاست ہو گیا. مولانا اسحاق پٹی صاحب رحمت اللہ علیہ جنہیں تمہیں ایم فل کا مقالہ لکھا ہے, اللہ اکبر, انہوں نے گل سنائی, کہنے لگے بھی انگریز نے تصوف میں چاہ کے نا 500 ملازم برخاست کر دیتا. جب روٹی دانا پانی بند ہو گیا, وہ قاضی صاحب کو لائے کہ اللہ کو دعا کرو, تو قاضی صاحب اٹھ چلے گئے, دعا کرنی شروع کر دیتی, اندر کنڈی لا لی. ایویں چند منٹ گزرے تو لوگ بے صبرے ہو جاندے نے, انہیں باہروں دروازہ کھڑکانا شروع کر دیتا, ہاں جی دروازہ کھولو دروازہ. قاضی صاحب پہلے تو خاموش رہے, پھر بڑے غصے جو آئے تو دروازہ کھولیا, تو کہنے لگے یار تھوڑا جا صبر کرو, میں رب نے کال ملائی سی. کہتے قاضی صاحب کم ساڈا ہو گیا ہے, انگریز نے سانو بحال کر دیتا ہے. تو کہنے لگے ہو جا کملے ہو, اگر تھوڑا جا صبر کر جاندے تانوں صرف انہیں بحال کیتا ہے, اگر تھوڑا جا رک جاندے انگریز افسر ایتھے چل کے آ کے معذرت کر دو, ایتھے آ کے معذرت کر. یہ اللہ والے انہوں نے کتاب لکھے ہے, محمود پاشا انہوں نے جنتریوں دا حساب لا کے نا تے پیر والے دن دا حساب لگایا. نبی پاک دی ولادت سال پیر والا دن 9 ربیع الاول نو آندا ہے. کس تاریخ نو؟ 9 ربیع الاول نو آپ دنیا تے آئے, بڑی عظمت نال, بڑی شان نال, بڑے مقام نال. اللہ کو دعا ہے اللہ ایسے عظیم پیغمبر دی شان اور عظمت سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرما دے. سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی, رب نے نہیں کمی چھڈی سونے نو بنان دی. ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا, دینی دنیاوی گلاں سب پہ سمجھا گیا. لوڑ نہیں سرین دیتی. اے جملے تے ذرا غور کرنا ہے, پورے جملے دا خلاصہ ذرا غور کرنا. لوڑ نہیں سرین دیتی پورا پرام جان دی, جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی. اللہ عظیم نبی دی اطاعت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل. وہ یوٹیوب پر آتے ہیں, فیس بک پر صاحب ساجد کے نام پر, اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں, ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں. ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے. تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے, اس کو خود بھی سنیں, اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے. میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں, ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں. یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا, نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے. آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں. آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا.